ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے انہیں یہ کہہ دو ان گناہ گاروں کو کہہ دو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم نے میرے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا ہوگا اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ کیا ذات ہے اسے بخشنا بھی آتا ہے رحم کرنا بھی آتا ہے اللہ والو جس جہان میں تسی اور میں اکھاں کھولیاں نے اے جہان امتحان کا جہان ہے لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ منٹ منٹ امتحان ہے اور ہر بندہ گناہگار ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون
آدم دی ساری اولاد ہی گناہگار ہے. اچھے گناہگاروں نے ندامت دے آنسو بہا کے اللہ کو معافی منگنا ہے. آج دے خطبہ جمعہ میں توبہ اور استغفار دا بیان ہوئے گا. ہر بندے نو پتہ ہے کہ میری چال کیسی ہے، میری عق کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، میرا رزق کیسا ہے، میں کی چاہنا کی کر رہا، میری سمت کیسی. ہر بندے نو پتہ ہے میں غدار ہاں، بے ایمان ہاں، شرم و حیا والا، نیک ہاں یا بد ہاں. بے جان ہر بندہ جان ہے، جوان ہوئے یا بڈھو ہوئے، امیر ہوئے غریب ہوئے، عربی ہوئے عجمی، سب نے پتہ ہے. اللہ کہندے نے ہن ویلا معافی منگ لو. کل معافی منگے گا وقت لنگا کے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. ہوں تو میں آوازاں دے رہا، میں آوازاں دے رہا، آ جا آ جا آ جا، لے جا لے جا لے جا. کل تو جہنم دی اگ وچ 1000 سال تک آوازاں دے گا مینو، 1000 سال دے بعد میں تینوں کہاں گا خاموش ہو جا. ہن تک تو میرے نال گل کر لیے، اینا واسطے تو میرے نال گل بھی نہیں کر سکتا. اللہ والیا اج رو کے معافی مانگ، رومن دا ول سکھ لا. حدیث پاک میں آیا کہ ابکو، پیار نال سنو، ابکو لوگو روو، ان لم تستطیعوا فتباکو. اگر رومن دا اجے بل تے چج نہیں آیا تے فتباکو، تے رومن والی شکل ہی بنا لو. جہنمی جہنم سے اینا رون گے کہ رو رو کے ندیاں اور نہراں بہا دیں گے کہ لو اجیت بہل سفن نجرت. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تسی میں نے سچا نبی رب دا من دے ہو، منافق کافر مشرک مجرم پاپی رو رو کے جہنم میں اینا رون گے کہ ندیاں اور نہراں چلن لگ پہن گیاں. اگر کشتیاں بھی چلانا چاہو تو کشتیاں بھی چلنیاں شروع ہو جان. اور آج صحیح حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مکھی دے پر دے برابر بھی تو ڈر کے تے رو کے رب نو دکھا دے، جندہ وزن مکھی دے پر دے برابر ہے. اینا رونے تیریاں میں اکھاں میں ویکھ لواں تے میں تیرے تے جہنم دی اگ حرام کر دیا. بندیا اج رونا سکھ. قرآن کہندا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. تسی اس قرآن تو تعجب کردے ہو، ہسدے ہی رہندے ہو، روندے نہیں ہو. راگ سروج جے پھنس گئے ہو بچ کرو، جے تھکے نہیں ہو سجدہ اللہ نو کرو، دی عبادت کرو. بھائیو دل لگا کے گل سنو، معافی مانگ لو. آج وقت ہے وہ بڑا قدردان ہے. معافی وہی منگے گا جنوں موت یاد ہے.
اور موت یاد کرنے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان پہ جایا کرو، جا گول غریباں پر نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ اس سے کدھر ہے تیری شان حکومت، کل جو تھا تجھ میں غرور وہ آج کہاں ہے، اے کس ہے سر بول تیرا تاج کہاں۔ اغسلوا وجوہکم بماء اعینکم، میں تمہیں اتھوں سنا رہا ہوں، تسی بھی اتھوں سنو، ورنہ تانوں اتھے آن دا کوئی فائدہ نہیں۔ عرش والے نو پتہ لگ رہا ہے کہ سنان والے دا بھی اندر پاک ہے تے سنن والے دا بھی پاک ہے، نہیں تو حضرت کیا فائدہ اتھے آن کا، کوئی فائدہ نہیں۔ اغسلوا وجوہکم بماء اعینکم وقلوبکم بخشیۃ ربکم وألسنتکم بذکر خالقکم وذنوبکم بتوبتکم۔ لوگو اپنے چہریاں نو دھوو اپنی اکھاں دے پانی نال، اکھ دا جڑا پانی ہے اے اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ حضرت صاحب تینوں کی دسا اس پانی وچ کنی طاقت ہے، اگر سارے جہان دے سمندر تے دریا تے ندیاں دے نالے پانی انہاں دا پانی جہنم دے ایک انگار اتے تو پا دیویں تے سارا پانی بھی ختم ہو جائے گا، جہنم دا انگار نہیں ہو بجھنا، لیکن اوپروں آواز آ رہی ہے ایک انگار نو سارے پانی بجھا نہ سکے تے تو پوری جہنم بجھانا چاہیں تے تو اکلا ہو تے آنسو ایک بہا کے دکھا دے، میں اپنے جو جلال دی قسم میں تیری جہنم دی آگ نو پسند کر دیا۔ کتنے رہنا تو تیرا اندر صحیح ہے یا نہیں؟ اپنے چہرے نو دھوو اپنے اکھاں دے پانی نال، اے پانی اللہ نو بڑا ہی پسند ہے، ایک آنسو بہا دیویں تے جہنم دی اگ ختم ہو جائے گی، جنت دے دروازے کھل جان گے، سونے دی کرسی مل جائے گی، اللہ دا دیدار ہو جائے گا۔ وَقُلُوبَكُمْ بِخَشْيَةِ رَبِّكُمْ، اپنے دلوں نو دھوو اپنے رب دے ڈر دے پانی نال۔ اے ڈاری نے کچھ نہیں کرنا، نام رب نے کرنا ہے، تیرا دل ویکھ دے تو کتھوں بولنا ہے، تینوں غلطیاں لگی ہوئی نے، چھڑ دے، دغے بازی ختم کر دے، اپنے دل وچ اپنے رب دے ڈر دا پانی پا۔ وَأَلْسِنَتَكُمْ بِذِكْرِ خَالِقِكُمْ، اپنیاں زباناں نو دھوو اپنے خالق دے ذکر نال۔ روایت میں آیا کہ اس حال وچ زندگی گزار کے تیری ساری عمر تیری زبان اللہ دے ذکر نال تر رہے۔ وَذُنُوبَكُمْ بِتَوْبَتِكُمْ، اپنے گناہاں نو دھوو اپنے توبہ دے پانی نال۔ تینے ایک حدیث سنانا، ابلیس نے کیا تھی وَعِزَّتِكَ، دھیان نال سنا کرو، وَعِزَّتِكَ، ابلیس نے کیا تھی اے اللہ تیری
جو جلال دی قسم، تیرے غلبے دی قسم، تیری عزت دی قسم، لا ابرہ اغوی عبادہ کا، میں ہمیشہ تیرے بندے نو گمراہ کراں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک انہاں دے روح انہاں دے جسم میں موجود رہیں گے۔ اللہ نے کیا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارتفاع مکانی، اے ابلیس سننا مینو اپنے جان جلال دی قسم، لا ازالو اغفر لہم مستغفرونی، میں بھی انہوں نے بخشدہ ہی رہاں گا جڑے میرے کو آ کے معافیاں منگتے رہے، معافی منگ لو۔ وقت آ گیا ہے، قولوا وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کا ہے۔ توبہ دیاں کچھ نشانیاں نے، او تیرے کے عرض کراں گا۔ سب تو پہلی بات ہے کہ توبہ اندی منظور ہے جڑا گناہ ہوتے شرمندگی اختیار کرے، شرمندہ ہوئے۔ نمبر 2 کہ مظلوم دا حق ادا کرے۔ نمبر 3 چھٹا فرض ادا کرے، جن دے نال جھگڑا ہویا اندے کو معافی منگ لے، اور آن والے وقت وچ پکا ارادہ کرے کہ میں اس گناہ دے قریب نہیں جانا۔ بندے دے اندروں ہی آواز آتی ہے کہ تیری توبہ منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ حدیث شریف آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت میں لگا کے ہجرت، توبہ، اسلام، شہادت، یہ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں بندے دے گناہ مٹا دینیاں نے۔ اگر کوئی دارالکفر وچوں ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلا جائے تے جننے گناہ انہیں ہجرت تو پہلے کیتے سن، ہجرت دے بعد سارے معاف ہو جان گے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تے کفر دے سارے گناہ معاف ہو جان گے۔ اگر وہ توبہ کر لے تے پہلے گناہ معاف ہو جان گے۔ اگر شہادت دے وے اللہ دی راہ وچ شہید ہو جائے، ان دے پہلے گناہ معاف ہو جان گے۔ حدیث پاک میں آیا، للشہید عند اللہ ست خصال، شہید نو 6 انعام اللہ دیتا ہے۔ شہید نو جڑا اپنی جان قربان کر دے اللہ دی راہ وچ، اللہ دے کلمے نو بلند کرنے واسطے اپنی جان قربان کر دے۔ 6 انعام کی ملتے ہیں کہ یرا مقعدہ من الجنہ۔ اور سونے رسول نے فرمایا اگر تسی میرے سچا نبی لفظہ منتے ہو کہ جس ویلے شہادت انہوں مل رہی ہوتی ہے، اس ویلے فرشتہ انہوں جنت دا او مقام دکھا دینا ہے جس جنت سے انہیں داخل ہونا ہو۔ یرا مقعدہ من الجنہ۔ نمبر 2 یامنو من الفضل اکبر، 50,000 سال دے دن میں انہوں کدی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، انہاں 50,000 سال امن نال گزرے گا۔ نمبر 3 یوضع علی راسی تاج الوقار،
اس شہید دے سر تے عزت دا تاج ایسا رکھا جائے گا کہ الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ انہوں جڑے موتی لگے ہون گے انہاں ایک موتی سارے جہان دی قیمت نالوں زیادہ ہو۔ یزوجو سنتین و سبعین زوجا من الحور العین، 72 بیویاں نال شادی ہوئے گی حور عین نال۔ چھٹا انعام ہوئے گا کہ یشفع فی 70 من اقربائہ، اللہ کریم شہید نو کہیں گے تو اپنی جان میری راہ وچ قربان کیتی تھی، اگر تیرے خاندان نے 70 بندے بھی جہنمی ہیں تے تو ذرا زبان ہلا کے سفارش کر دے، میں تیری سفارش منظور کر کے تیرے خاندان دے 70 بندے گناہگار جنت بھیج دیاں۔ کون کہندا ہے؟ سونا رسول کہندا ہے میں قربان جاواں اور سونے رسول تے، اور عرض بھی کراں اللہ دے دربار وچ، اللہ او میرے سونے اللہ، جن نے آسمان دے ستارے نے، جن نے دریاواں دے پانیاں دے قطرے نے، جن نے درختاں دے پتے نے، جنیاں بکریاں دے پنڈے دے وال نے، اللہ میرے سونے اللہ، جنی تعداد انہاں چیزاں دی ہے میرے سونے اللہ، انہوں ضرب لکھ کر کے جنی تعداد بنے انہیں برابر سارے سونے رسول دے صلاۃ و سلام نصیب فرما۔ جب تک تیرے اندر میرے نبی دا مقام نہیں ہوئے گا حضرت صاحب، تینوں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایڈا مقام ہوئے کہ تینوں اپنی ماں تے اپنا باپ پین پائی دوست یار انہیں پیارے نہ لگن جنہ محمد تیرے دل دے اندر آ چکے ہو، دل لگا کے۔ حضرت صاحب اے معاملہ بڑا سخت ہے، دنیا میں انی کوئی مصیبت نہیں ہے گی دے جنی تکلیف موت دے وقت ہونی ہے، اور موت دے وقت انی تکلیف نہیں جنی قبر وچ ہونی ہے، اور قبر وچ انی مصیبت نہیں ہونی جنی حشر وچ ہے، حشر وچ انی تکلیف نہیں جنی پل صراط تو گزرن لگیا ہے، تے پل صراط تے انی تکلیف نہیں جنی جہنم دی اگ وچ پہ جہنم تے شکلی بن رہی جہنم دی اگ۔ تو ہن بس کر دے، نہ کریا کر گناہ، پرائیاں لڑکیاں نو، پرائیاں خواتین نو فون نہ کریا کر، سہیلیاں نہ بنایا کر، ایک عورت تی بیوی تے کفایت کریا کر، اک پاک رکھیا کر۔ تینوں کی پتا کہ اکھاں دے تیر مارے کتے پہنچا دینے؟ اوے گل پچھنے تو جا کے پچھ حافظ ابن قیم جوزیہ نو، جنہیں ادب و دواوے تے گل لکھی کہ کانا بے مصر رجلن یؤذن، مصر دے اندر سب سنو، سب سنو، ٹھیک ٹھاک سنو، کانا بے مصر رجل یؤذن، شیخ ابن القیم لکھ دینے رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ادب و دوا دا حوالہ دے رہے، لکھ دینے کہ مصر دے اندر ایک آدمی تھی جڑا اذان دیندا سی، اذان دے رہے یک لگتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جدوں آیا ادھر منہ کیتا عیسائیاں دا گھر نظر آیا، کوئی لڑکی سی اتھے بیٹھی گھر دے اندر منہ کھلا ہے، ننگا منہ ہے، نظر پہ گئی اس مؤذن دی،
اکھاں دے تیر وجن ڈے نے، تو بات نہیں ہو آتا، بس کر دے تے اکھاں دے ڈیلے اگلے کر لین گے حضرت صاحب، تو بات نہیں ہو آتا، چھڑ دے چوریاں اس قسم دیاں خیانتاں۔ اذان دیندا دیندا نگاہ پہ گئی عیسائیاں دے گھر وچ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، حضرت صاحب تیر وجے انہیں اذان چھڑا دیتی، انہاں دے گھر جا کے ڈیرے لا دیتے مؤذن صاحب نے۔ او میں کس مؤذن دی گل کرنا جن دے بارے میں سونے رسول نے فرمایا کہ مؤذن قیامت والے دن ایسے کستوری دے ٹیلے اتے ہوئے گا، دنیا اینج کر کے ویکھ رہی ہوگی تو پگڑی سے ہوئے گی تو پگڑی بھی گر جائے گی۔ میرے سونے رسول نے مؤذن دا مقام دسنا چاہیا، جدوں دسن لگے تے سر مبارک تے جڑا کپڑا سی زمین تے گر گیا کہ مؤذنوں دا بڑا اونچا مقام، لیکن اکھاں دے تیر نے مسجد چھڈا کے اذان چھڈا کے ڈیرے لوائے تے عیسائیاں کرشنا دے کر۔ حضرت صاحب جاندیاں کہندا ہے میرا اس لڑکی نال نکاح کرو، وہ کہن لگے کہ تو مسلمان ہے، اسی عیسائی لوگ ہیں، اسی رشتے نہیں دیندے مسلمانوں، کوئی شرط کرو، تو نبی دا دین چھڑ دے، عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لو۔ شیخ لکھدا ہے کہ وہ مؤذن اذان دین والا کہنے لگا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں، رشتہ میں نو دے دیو، میں نبی دا بالکل رشتہ کلمہ چھڑ دینا۔ اس خبیث و نفس بد نصیب نے، بد قسمت نے حضرت صاحب کلمہ چھڑ دیتا، مرتد ہو گیا، اکھاں دے تیر نے مرتد بنا دیتا۔ کہنے لگا میں نے پیشاب کرنی ضرورت ہے، کہنے لگے اس کمرے دی چھت تے جا کے پیشاب کر کے نیچے آ جا۔ پیشاب کرن گیا، شیخ لکھدا ہے نیچے اترن لگا فارغ ہو کے، پہلے درجے اتے ہی پیر رکھے تے گر گئے اس مکان دے سہن تے گردیاں نال ہی مر گیا، نہ اپنا مطلوب پورا ہویا، مرتد ہو کے سیدھی جہنم چلا گیا۔ میں تینوں سارے نو اگر ہاتھ جوڑنے جائز اللہ دی ذات تو سوا تے میں تینوں ہاتھ جوڑ کے اج کہاں تسی اکھاں دے تیر نہ ماریا کرو، مت کر دو۔ اے بڑے ظالم تیر ہوندے نے، تیر تو ماری ہے کہ بندہ شکار کردا ہے کسی نو، لیکن تو جدوں تیر مارنا اکھاں دے تو کوئی شکار آپ ہو جانا ہے، تو کسی نو کی شکار کردا کتے رہنا تو خطبے سن چھڑے اپنی مرضیاں کر دے ہو۔ رمضان ہے کچھ یا شرم کرے انسان، بندہ بن جا، انہوں بڑے والا آنے نہیں بندے بنا دے، ٹھیک ہو جا، توبہ کر لا۔ تینوں توبہ دی ایک گل سننا بڑی عجیب و غریب تے دل لگا کے تو سننی ہوئے گی۔ علامہ ابن الجوزی نو کسی نے پوچھا کہ استغفر اللہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا سبحان اللہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، استغفر اللہ، ایہما افضل، ان دونوں جو افضل کون ہے، استغفر اللہ یا سبحان اللہ؟ ذکر الہی یا استغفار معافی؟ کہندے نے اصحاب الواسق
احبجو الی الصابون من البخور، کپڑا میلا ہوئے انہوں لوگ خوشبو نہیں لاندے، میلے کپڑے نو خوشبو لگائیے تے اور بدبو پیدا ہوئے گی، پہلو انہوں صاف کر کے صابن نال تے پھر خوشبو لگاؤ گے تے مہکے گی۔ ایویں دل دے اتے تیاں جم گئیاں نے گناہاں دیاں، اس گناہ دی میل نو استغفار دے صابن نال، استغفر اللہ دے صابن نال تو دے میل نو تے دل صاف کر دے، صحیح کر دے، اور ان دے بعد سبحان اللہ دی خوشبو لگا دے، تیرا دل مہکے گا۔ سبحان اللہ نالوں ہزارہ بارہ بہتر دے استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھنے والے فرشتے ستاں آسمانہ سے بڑے نے، تو اپنے نبی نے پوچھ جدوں میں انہوں نے معراج کرائی تھی کہ کوئی فرشتہ قیام میں تھی، کوئی رکوع میں تھی، کوئی سجدے میں تھی، سبحان اللہ دیاں آوازاں ستاں آسمانہ جا رہی ہیں، اور میں چاہنا کہ میرا بندہ میرے کو معافی مانگ رہا ہے، اور معافی دا مقام اتنا زیادہ ہے، صحیح بخاری شریف دی حدیث سنا مانگا، دل لگا کے تو سننا ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کام رکھو، صحیح، آپ نے فرمایا للہ افرح بتوبت عبدہ، کوئی آدمی اسواری تے اسوار ہویا، زادے راہ خرچہ سفر دا نال لے گیا، چلدا چلدا تھک گیا، بے آبو گیا، جنگل ہے، کوئی تنور نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی بازار نہیں، جا رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، تھک گیا، کہتا میں ذرا آرام کر رہا، بیٹھ جا کاکا میں آرام کر رہا، آرام کرنے لگ پہ سو گیا، جدوں اٹھیا تے اسواری موجود نہیں، جن دے اتے زیادہ راہ خرچہ کھان پین دیا چیزاں نے، یہ کہا بے آب ہو گیا، جنگل دکان کو نہیں تو کچھ چیز لینی ہے، فرمایا تو نے رسول نے کہ وہ پھر بیچارہ تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے نال میں کامیاب ہو جاواں تو مینوں اسواری مل جاوے، انہوں نہیں ملتی، نہیں ملتی، واپس آ کے اُتھے جگہ تے لیٹ جاندہ ہے، پریشانی دے عالم میں اٹھدا ہے تے وہی اسواری قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تے خوشی وچ آ کے کہندا ہے اللہم انت عبدی وانا ربکا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں، اخطا من شدت الفرح، بہتی خوشی ہوگی تے خطا ہوگی بیچارے کونوں، تے سونا اللہ آسمان تے فرشتہ میں تے ہستا ہے، دیکھو میرے بندے نے مینوں اپنا بندہ بنایا تے اب رب بن گیا ہے۔ اور لوگوں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ اس بھائی نوں اتنی خوشی نہیں ہوئی اپنی اسواری دے ملن دے بعد جنی میرے رب نو خوشی ہوندی، میرے یار نے میرے کو معافی مانگ لئی۔ اور تینوں کی ہو گیا پاگلا، اور تو معافی کیوں نہیں مانگتا، ہاتھ کیوں نہیں جوڑتا، گوڈے کیوں نہیں رگڑتا، آنسو کیوں نہیں بہاندا، دل پاک کیوں نہیں کرتا، دغے بازی کیوں نہیں چھڑتا، بندہ بن جا، تو معافی مانگ رہا۔ اللہ کہندے نے تو بد دل نہ ہو، آئے آئے گناہگار تو میرا ہے نا، تو مینوں ناراض کیتا ہے تے میں تینوں آوازاں مارنا کہ آ جا۔ قرآن وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، ذرا دھیان رکھ، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا
اور یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ جیڑا آدمی غلط کام کردا رہا، اپنی جان تے ظلم کردا رہا، اخیر کہن لگا ہائے میں کی کر بیٹھا، آ کے معافی منگن لگ پیا۔ اللہ کہندے نے جدوں تو میرے کول آئے گا میں تیریاں خطاواں تے تانا مینی دیواں گا، تے تو جدوں بھی آویں گا روٹھے ہوئے رب نو تو رحمان تے مہربانی پاویں گا۔ تو جنے مرضی گناہ کر کے آ، میں تینوں تانا نہیں دینا کہ تو کیوں غلط کام کیتا ہے، تو بس آ کے تسلیم کر لینا میں گناہ گار ہاں، تے میں کہاں گا جے تینوں گناہ کرن دا والا آندا تے میں بخشن دا والا آندا، اور وہ بخشدا ہے۔ اور دونوں صحیح بخاری شریف دی ایک حدیث سنائیے، بڑی اچھی جگہ تے آیا تو جتھے تینوں سونے رسول دیاں سچیاں تے صحیح حدیثاں سنائیاں جانیاں۔ میں بھی بڑا خوش قسمت ہاں کہ میں سونے رسول دے ممبر تے بیٹھ کے تینوں سونے رسول دیاں سچیاں پکیاں ٹھکیاں صحیح گلاں سنانا۔ انہا حبلا من الزنا، او بھائیو نہیں بھی دل کرتا دل لگا کے سنوا سے تمہیں مجبور کرو اپنے دلوں۔ انہا حبلا من الزنا، صحیح بخاری ایک عورت آئی آستان نبوت تے حاضر ہوئی، عرض کیتی یا رسول اللہ میرے پیٹ زنا دا بچہ ہے، کون آ کے مندا ہے اپنا گناہ حضرت صاحب؟ مگر اللہ دے ڈر نے اس خاتون مجبور کر دیتا سونے رسول کل آن واسطے بھی ایندہ میں جڑی سزا ہے برداشت کرا۔ اور انہوں پتہ ہے کہ میں شادی شدہ اور میری سزا سنسار ہے، پتھر مارے جان گے، اور انہوں یہ بھی پتہ ہے کہ میری تاریخ مورخ کی لکھے گا کہ فلانے قبیلے دی ایک عورت تھی تو انہیں اے غلط کام کیتا تھی تو انہوں پھر پتھر وجہ سے مر گئی تھی، آپ انہیں اقرار کیتا۔ وہ کہتی میں نے مورخ دی تاریخ لکھی دا کچھ بھی نہیں خیال، میں نے خیال ہے کہ میں جہنم دی آگ تو بچ جاوا۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بچے دا کی گناہ ہے جڑا تیرے پیٹ بچ آیا ہے، جدوں تو بچہ جنے گی پھر گل کرنا۔ بچہ جن دیتا جی میں نے سزا دیو، فرمایا ہے بچہ دودھ پیوے گا پھر سزا ملے گی۔ پولیس نہیں بیٹھی اندے کر، کوئی حکومت دا بندہ ہوتے نہیں کھڑا کہ یہ عورت نس نہ جائے، مگر وہ بیچاری ترلے مار دیئے بھائی مانا کہن دیئے کہ میں نے انہی دیر تک اللہ ماری نہ جب تک میں نے سزا نہ مل جائے تاکہ میں جہنم دی آگ تو بچ جاؤں۔ وہ کتنے رہنا تو اکھا مارنا ہے، تو تیر مارنا ہے، پڑھائیاں عورتوں فون کرنا ہے، تینوں کوئی ہوش نہیں، تیرا کوئی سائیں ختم نہیں، تو انہا آوارہ تے آزاد ہو گیا۔ حضرت صاحب جدوں انہیں بچہ جن لیا 2 سال تک دودھ پلا لیا، بیدی خضرت خبز بچے دے ہاتھ تے روٹی دا ٹکڑا پکڑا کے سونے رسول کو لائی، کہن دیئے میں نے ہونتا سزا دیو۔ پتہ چنگا برا میں شادی شدہ، میری سزا سنسار ہے کہ میں نے پتھرہ نہ اڑایا جائے گا، انہوں پتہ ہے سارا جہان دیکھے گا
کہندی مینوں کہندی پرواہ کوئی گل نہیں، اس گل دے بعد اگر میں جہنم دی اگ تو بچ جاواں تے میرے واسطے سزا برداشت کرنے کو زیادہ۔ حضرت صاحب اے گل سن والی ہے، جدوں پتھر بجے حضرت صاحب ان دے بدن دے وچوں خون دے فبارے چلے، او خون نکلدا نکلدا منتشر ہوندا ہوندا حضرت خالد بن ولید جڑا جرنیل فوج دا ان دے کپڑیاں دے بدن اتے بھی خون دے قطرے آ گئے، ان دے منہ نکلیا جرنیل صاحب دے منہ چوں کہ لوگ کتے وانگو رجم ہو جاندے نے، سارے کپڑے خراب کر دیندے نے۔ اللہ نال ایک اور ساتھی سی انہوں دے جرنیل صاحب دی، انہیں بھی یہی گل کہی۔ میرے پیغمبر نے گل سن کے اپنے اندر رکھی، پھر فرمایا اے جرنیل، اور ان دے ساتھی نو نال کیا تسی دونوں جنے کلا من جیفت ھذا الحمار، اے مریا آیا گدھا ہے دا گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ اے دا مریا گوشت گدھا ہے تے گدھے دا گوشت ویسے بھی حرام ہے تے ہے بھی مریا سی کیویں کھائیے؟ فرمایا جی تسی وہ گل اس عورت نو کہی تھی نا کہ کتے وانگو رجم ہو گئی ہے، اس گل نالوں گدھے دا گوشت کھا لیندے تے تسی یہ گل نہ کہندے۔ تے نال فرمایا جنازہ پڑھو۔ صحابہ نے کیا یا سنا پتھر بجے انسان نو تے نہ جنازہ پڑھنا؟ فرمایا آپ نے لو قسمت لقد تابت توبہ لو قسمت علی اہل المدینہ لواسعتہم، مینوں اللہ دی قسم اس عورت نے ایسی سچی توبہ کیتی ہے کہ اگر ان دی توبہ مدینہ منورہ دے گناہگار مسلمانوں تے تقسیم کیتی جائے تو ان دی توبہ سارا نو جنت چوک کے جنت پہنچا دے۔ حضرت صاحب اس توبہ کنی طاقت ہے کہ سونا رسول خود کہندے نے کہ میرے مدینے دے گناہگار مسلمان اگر انہوں تے توبہ تقسیم کیتی جائے اللہ کسی نے جہنم میں نہ سٹے سارا نو جنت پہنچا دے۔ او پاگل جان جا، اور تو انہیں بھی توبہ نہیں کر سکنا تو کسی نے کی بخشوانا؟ 300 سے جوڑ تیرا اپنے بخشا جائے؟ تینوں کوئی سمجھ نہیں آتی؟ تیریاں اکھاں چگلے تھلائیاں پان کے گرم گرم تو راگ سرود نہیں چھڑنا، تیرے کنہ لگنا کلی پگلان گے تو بندہ نہیں بننا، تیرے سر تے گرم پانی اتنا زبردست پانی تیرے سر تے پایا جائے گا، تیرا ولی خراب ہو جائے گا۔ نالی آپ فرما دینے بیٹھا میں مدینہ منورہ وچاں، آئے آئے بیٹھا میں مدینہ منورہ وچاں، جنت کتنی دور ہے مگر اللہ نے میں دکھایا کہ انہما ینغمسان فی انہار الجنہ، جنہ دو نے غلط کام کیتا تھی رب نے میں دکھایا کہ انہوں دی ایسی میں توبہ منظور کیتی ہے۔ نبی دیکھ لو کہ جنت دیا نہرہ میں سے پوتے مارے، اور تنہوں کوئی سمجھ آگئی یا نہیں؟ صحیح ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو۔ حضرت صاحب زنا دیاں کئی قسمیں نے، بچ کے رہا کر، بے ریش لڑکے نال مسافہ نہ کریا کر، بے ریش لڑکے نال محبت نہ کریا کر، بے ریش لڑکے نال گلاں الگ ہو کے کنڈی مار کے نہ کریا کر۔ خبردار صحیح ہو جا، اپنی آنکھاں پاک تے صحیح کر، سچی توبہ کر لا۔ اللہ تینوں ایک اور حدیث سنائیے، دل لگا کے
جامع ترمذی دی روایت ہے، سنو گے سنن ابن ماجہ دی روایت ہے، کی روایت ہے؟ بلکہ بخاری شریف دی روایت ہے۔ ایک آدمی بڑا بڑا گناہگار اپنے بیٹے نو کہنے لگا اذا مت فاحرقونی، او میرے بیٹیو تہاڈا باپ بڑا گناہگار ہے، بہت گناہگار ہے، تسی انج کرنا جدوں میں مر جاواں مینوں جلا دینا۔ بخاری شریف۔ جلان دے بعد میریاں ہڈیاں چکی وچ رکھ کے پیس دینا، فساکونی، مینوں پیس کے ان دی راکھ بنا لینا، اور راکھ بنا کے رکھ لینا، جدوں موسم گرما آوے اور بہت زیادہ ہوا چلے اس ویلے اس اپنے باپ دی بدن دی راکھ نو اس گرمی دے موسم میں اور اس جڑی ہوا چل رہی ہے تیز اس آوے اڑا دینا، نصف دریا وچ پا دینا تے نصف سارا جنگل اڑا دینا۔ حضرت صاحب پتہ نہیں بیٹیاں نو اللہ نے کیسی توفیق دیتی کہ اپنے باپ نو جلا رہے نے، پیس رہے نے، راکھ بنا رہے نے، اور باپ دی ہدایت کے مطابق بھائی جان انہوں نے وہ اڑا دیتی، اسی طرح سمندر وچ بھی نال نال صحرا وچ بھی۔ میرے اللہ نے آئے اور میرے اللہ دی طاقت بڑی ہے، تینوں پتہ نہیں، میرے اللہ نے دریا نو حکم دیتا کہ میرے یار دی تیرے چ راکھ ہے یہ باہر کٹ کے رکھ، صحرا نو کیا جنگل نو تسی بھی کٹھی کر کے رکھو، دونوں راکھاں جمع ہوئیاں، رب نے بندہ بنایا تے رب نے پوچھا میرے بندے سے کم کیوں کیتا؟ کہنا سونے اللہ بس تیرا ڈر آ گیا جنہیں پڑھ کے میں نے مجبور کر دیتا، اللہ نے کیا جا تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، اس ڈر نے تینوں بغیر حساب کتاب دے جنت الفردوس پہنچا دیا، صحیح ہو جاؤ، اندر صحیح کر رہا ہے۔ انہاں داڑیاں بیچاریاں نے کی کہنا داڑھی تے ابن ابی دی بھی بڑی تھی، لیکن وہ ایڈا بد نصیب بد قسمت ہے کہ اللہ نے عرش والے نے مدینے والے نے کیا اے جھوٹا بندہ ہے، اے غدار ہے، بے ایمان ہے، جی داڑھی بڑی خراب ہے، اور سونے رسول اگر 70 بار تم ہی زیادہ معافی منگے، 70 بار بھی معافی منگے، میں اس ابن ابی نو نہیں بخشنا، اور اس مسلمان واسطے ایک بار کمیں میں معاف کر دیاں گا، اندے واسطے 70 بار بھی کمیں معاف معاف معاف، عرش والا کہے گا نہیں 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 میں نہیں کرنا معاف۔ اور نفاق سب تو بڑی بڑی بری بلا ہے، اور اندرو گاندھی نو نہرو پنڈت لال جواہر نہرو نو کسے کافر نو اینا عذاب نہیں ہونا جنہ مسلمان داڑھی والے نو جڑا منافق رہندا پاکستان میں تے ساریاں گلاں ہوندیاں امریکہ نال چلدیاں نے، صحیح بندہ نہیں، یہ بندہ ایسے عذاب وچ مبتلا ہوئے گا کہ کافر نو اینا عذاب نہیں جنہ منافق نو عذاب ہوئے، منافق نہ بن، صحیح ہو جا، دل لگا کے آؤ تو ابن ماجہ جامع ترمذی کی ایک حدیث سنائیے، حدیثیں سنن آیا ہے، قرآن سنن آیا ہے، اے کار اللہ دا ہے، اے منبر میرے محمد دا ہے، ایتھے گل اللہ دی ہوئے گی، ایتھے گل میرے محمد دی ہوئے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ پہلے
جز میں کوئی نقطہ ہے نہ دوسرے وچ لا الہ الا اللہ کہندا ہے اللہ کہندے نے میں الوہیت وچ کامل ہاں کوئی نقطہ نہیں محمد اور رسول نقطہ کو نہیں میں الوہیت وچ پاک ہاں میرا محمد رسالت وچ پاک ہے کیا بات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا میرے سونے رسول نے آپ خود فرمایا اور راوی کہندا ہے کہ 7 بار 8 بار حضور نے اپنی زندگی سانوں ایک قصہ سنایا یہ بھی سن لو راوی کون ہے سونا رسول سونے رسول نے گل سنائی کہ بنو اسرائیل دے اندر ایک کفل نام دا بندہ تھی لا یتورع من ذنب الا اصابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دنیا دا کوئی گناہ چھڑے ہی نہیں تھی انہوں گناہ دا شوق سی گناہ کرو نیکی والے رغبت ہی کوئی نہیں نیکی والے رغبت نہیں گناہ والے رغبت پھر نبی پاک کہنے نے گناہ چھڑے ہی کوئی نہیں سارے گناہ نے کیتے حضرت صاحب جدوں اللہ نے رحمت دا می برسانا ہوئے انہوں پھر رحمت دے اسباب مہیا کر دینا ہے جی میں کوئی کہنا ہے اس یان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے دل آزرد ہمارا نہ کیا ہم نے تو کی جہنم کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا آگے رحمت اس کی فرصت کمیں آئی اور جدوں نے رحمت کرنی ہوئے موسیٰ علیہ السلام اگ لین گئے نے رات دا ہنیرا بیوی ٹھٹ رہی ہے سردی نال ایتھے بیٹھ جا اگ لے کے آنا نو تاپی تیری سردی دور ہو جائے گی اللہ نے کیا انی انا اللہ رب العالمین اگ نہیں میں اللہ اور رب العالمین تو میرا نبی ہے میں تیرے سر سے نبوت دا تاج رکھے اذهب الى فرعون انه طغى فرعون کول جا تو میرا نبی ہے دلے دیکھیا بھی اللہ دی رحمت بے پناہ آ رہی ہے میں اگ لینا حضرت نبوت دا تاج میرے سر تے رکھیا گیا کہندے نے اللہ جے مینوں نبی بنانا تینوں آندا ہے تے میرے پرانا بھی نبی بنا رہا میرا بھی نبی بن گیا رحمت آئی اس کفل کو ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی مینوں کچھ پیسے دی ضرورت ہے میں غریب نہیں فقیر نہیں ہاں میرا کوئی کاروبار نہیں بہت بھوکی رہنی ہاں صبح شام مینوں کچھ پیسے چاہیے نے کفل کہنے لگا اسی پیسے ہمیں نہیں دیندے ہوندے کیویں تسی دیندے ہو اسی اپنا کام کرنا ہے غلط پھر پیسے دیندے ہیں عورت مجبور ہو گئی اللہ 120 دینار طے ہو گئے 120 دینار میں تینوں دیواں گا اور اپنا ہی تیری عصمت لٹ کے کم ایک کراں گا پھر تینوں کچھ ملے گا حضرت صاحب جدوں تیاریاں ہو گئیاں عورت خافت و بکت برتادت سونے رسول نے فرمایا اس عورت دے دل وچ ڈر آ گیا اکھاں وچ آنسو آ گئے
اور جویں کمبلی دا بخار چڑھتا ہے اس عورت نو وہ کمبن لگ گئی۔ کفل حیران ہو گیا کہ میں اینے غلط کام کیتے نے تے مینوں تو کچھ کدی ہویا ہی نہیں تے انہیں کیتا بھی کچھ نہیں تے پہلے ہی ڈرن لگ پئیے تے میں تے کم دے نیڑے نہیں جانا۔ اس ویلے ڈر گیا، 120 دینار بھی نو دے دیتے حضرت صاحب تے سچی توبہ کر لئی۔ آسمان والے نے فرشتے نو بھیجا کہ جا کے کفل دی چوکھٹ دروازے تے لکھ کے آ کہ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ کفل نو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت صاحب کفل معاف نو معافی مل گئی، سچی توبہ کر گیا، ساری عمر دا گناہگار توبہ نے پڑھ کے پوری زندگی کا ریکارڈ خراب کیتا ہے، صحیح کر کے جنت پہنچایا تھا بغیر حساب کتاب سے پہنچا۔ کتے رہنے تو اور تو گناہ مندا کیوں نہیں؟ توبہ کر، سچی توبہ کر۔ ایک ایک انگلی ڈاڑی رکھی گئی ہے، 4 رکعتاں پڑھی دیاں سے 2 تو نہیں پڑھی دیاں، 4 ہونگیاں تو اور نماز ہوئے گی، 1 رکعت پڑھے گے تو 4 تو نہیں ہونگیاں۔ اور تینوں کی دتا سونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیں دے، آپ سب نو دیکھ دے دائیں بائیں سامنے نو۔ حضرت صاحب کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک نے، بلکہ دیکھیں گے کہ اللہ دے حبیب نے جدوں بھی سامنے سجے کھبے نظر ماری تے سب دیاں داڑیاں سن۔ حضرت صاحب سب انبیاء دیاں داڑیاں، سارے صحابہ دیاں داڑیاں، تیریاں داڑیاں پوریاں کیوں نہیں حضرت صاحب؟ تو بیٹھ کہہ دینا جی داڑیاں دے کتے صحیح نے۔ حضرت صاحب داڑھی نہیں، تینوں کی کہنا ہے تو آپ اندروں صحیح نہیں ہے، صحیح ہو جا۔ داڑھی ابن ابی والی نہ رکھ، ابو لہب والی نہ رکھ، ابو جہل والی نہ رکھ، داڑھی صدیق اکبر والی رکھ۔ اور روز اللہ نو کیا کر، صورت سونی بنان والے سیرت بھی سونی بنا دے۔ آئے علامہ کمال تنتقل کی فالسن کھولو کی، اللہ جے تینوں صورت بنان دا والا آندا ہے تے سیرت بنان دا والا بھی آندا ہے۔ میں سنا اپنوں کی کرنا ہے سونے اللہ جے میری سیرت ہی صحیح نہیں حضرت صاحب۔ بلال جی تسی بول دو کیوں نہیں؟ اور مکہ فتح ہو گیا، سونے رسول نے حضرت بلال جی نو کیا تو مکے دیاں گلیاں تیریاں لتاں نو پکڑ کے پھرایا جاندہ سی، تتی ریت تے لٹایا جاندہ سی۔ آج تیرا مقام یہ ہے کہ فتح مکہ ہو گیا تو بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے، کتھے مکے دیاں گلیاں تے کتھے بیت اللہ دی چھت تے اذان۔ لوگ کہنے لگے سونے رسول جی ایڈا وڈا کام اللہ نے کیتا ہے، خوشی بھی کھائی تھی کہ تسی کارے جے بندے نو مقرر کر دیتا ہے بیت اللہ دی چھت تے اذان دین واسطے، کوئی گورا جا بندہ ہوندا؟ آپ در پردہ کہندے رہے میں گورے بندے نو تو نہیں ویکھیا سی، جنت دی جتیاں سمیت لگیا پھردا، وہ تو کالا رنگ سی، نا بلال سی۔ اور رنگ دی کیڑی گل ہے؟ رنگ کالا ہوئے کوئی گل نہیں، اندر چٹا سفید ہوئے۔ ابو لہب دا چہرہ بڑا پکدا سی شنگرا وانگو، لیکن اندر دا پلیت تے کوڑا سی، اور اینا پلیت تھی کہ تبن لک سائر الیوم، بکواس کردہ ہے، کہندہ ہے نبی نبوت دا دعویٰ کرنے والا سارا دن تیرے تے ہلاکت، تو کس بات ہے سانو دعویٰ دیتی ہے؟ اللہ نو بڑا غصہ آیا کہ میرے نبی نو ہلاکت دا لفظ کہنے والا کون ہے؟ اللہ نے کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب
وامرأتہ فی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ والا تو تے میں تے نیکاں بندے دے پیراں دی خاک بھی نہیں تے سونا رسول روزانہ رب اغفر لی 100 بار پڑھ دے، روز رب نو کہندے مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے۔ کون کہندا ہے میرا سارا جگہ دا پیر ہے؟ حضرت صاحب کون کہندا ہے 70 بار 100 بار رب اغفر لی کون کہندا ہے؟ جبریل نے کیا سی؟ میں نے مشرق مغرب شمال جنوب کو دیکھا مگر مجھے محمد رسول اللہ جیسا کوئی انسان نظر نہ آیا۔ واقعی کوئی نظر نہیں آتا سونے رسول ورگا۔ بھائی جان صحیح ہو جاؤ۔ ہر بندے نو پتہ ہے میں چلاکیاں کر رہا ہوں، ہوشیاریاں کر رہا ہوں، میرا اندر کیسا ہے، میری عقل کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، میرا رزق کیسا ہے۔ اور میں چاہنا کہ حضرت صاحب جن نے دل دے کوئی گناہ نے حضرت جی تینوں سارا پتہ ہے، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، قیامت والے رب کہے گا اپنی کتاب پڑھ۔ تانوں سارے نو کہنا کس دی کتاباں نہ پڑھو، اپنی کتاب پڑھو، کسی دے مگر نہ لگو، فلانا ایسا فلانے ایسی دے کھوج کر دے پھر دے ہو، لوگاں دی برائیاں تلاش کر دے پھر دے ہو، اکیلے بیٹھ کے کہ اپنے گناہوں نو یاد کر کے آنسو بہا کے اللہ نو دکھا دیو، تاکہ قیامت والے دن بغیر حساب کتاب دے جنت الفردوس تے بیٹھ کے سونے دی کرسی تے اللہ دا دیدار کر رہے ہو۔ آج دا خطبہ جمعہ اتنا ہی وافی کافی سمجھ، زندگی رہی تے پھر آنے والے جمعے پھر تہاڈا دیدار تے زیارت کریں۔